بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حیدرآباد سے ایک بہن کا ایک خواب موصول ہوا ہے جن کے نام کا رمز ہا الف ہے، ہا الف، حیدرآباد سے۔ انہوں نے یہ طویل خواب بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے شوہر گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے شوہر گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے اور میں ایک روم میں بیٹھ کر چیخیں مار رہی تھی کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن پڑھنا بند کرو۔ پھر میں اور میری بیٹی گھاس پر کھڑے تھے، مگر اس جگہ سامنے کھنڈروں جیسے ویران مکانات نظر آئے اور پیچھے کی جانب آگ جل رہی تھی جس میں کچھ پکایا جا رہا تھا۔ پھر میری بچی ہاتھ چھڑا کر آگ کی طرف چلی جاتی ہے اور جانور کی شکل میں تبدیل ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تب میں بہت رو رہی تھی، اس وقت میں بہت رو رہی تھی۔ پھر میری بہن بھائی آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ چلو تم ہمارے ساتھ چلو، فلاں کے پاس تمہیں لے جا کر پڑھواتے ہیں تاکہ تمہاری بچی لوٹ آئے۔ پھر وہ مجھے ایک جگہ لے گئے، مگر وہاں کے پڑھنے والے لوگ بہت مختلف تھے۔ تو میں نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ نہیں، میں فلاں شرعی راقی کے پاس جا کر پڑھوا لوں گی۔ وہاں پڑھنے والے لوگوں میں ایک عورت بھی تھی، ایک عورت بھی پڑھنے والی تھی جس کی آنکھیں نہیں تھیں، یعنی اس کے دیدے نہیں تھے۔ پھر وہ عورت مجھے دعا پڑھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تم آنکھیں بند کر لو، مگر میں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی اور اس کی آنکھوں کی جانب غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو دراصل بہن، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جس طرح خواب میں آپ کے شوہر قرآن پڑھ رہے تھے، اسی طرح آپ کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن کا صبح شام کے اذکار کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ورنہ تو آپ لوگ کے پیچھے حسد لگا ہے۔ نظر اور حسد کا آپ کو بہت زیادہ اثر ہے، اور بچی کے لیے ڈرنا خواب میں دراصل آپ کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے۔ آپ بہت زیادہ بچی کے لیے فکر مند رہتی ہیں، بہت زیادہ اس کے خیال میں ڈوبی ہیں، تو اتنا زیادہ فکر نہ کیا کریں، آرام سے رہیں، اطمینان سے رہیں، دعا کریں اس کی حفاظت کے لیے، آپ کی اپنے خاوند کی حفاظت کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، لیکن پریشان ہونا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پر مکمل توکل کریں، اس پہ بھروسہ رکھیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، وہ آپ کے بال بچوں کی، آپ کے گھر والوں کی، بچی کی حفاظت کرے گا۔ انشاءاللہ کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ کا توکل ہوگا اللہ پر، جتنا گہرا، جتنا پختہ بھروسہ ہوگا اللہ کو، آپ ویسے ہی پائیں گی۔ تو قرآن اور جو بھی عبادات ہوتی ہیں ان کا خاص اہتمام کیا کریں، اور فجر کی نماز خاص کر کبھی نہ چھوڑیں۔ مطلب یہ کہ کوئی مسلمان نماز تو چھوڑتا نہیں ہے اگر وہ نمازی ہے تو، لیکن معنی یہ ہے کہ آپ وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ نہ پڑھتی ہوں یا غفلتیں ہوتی ہوں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ فکر کرنے کی بچی کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں اتنی زیادہ حاجت نہیں رہتی ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں، مکمل دعائیں کرتے رہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کا شکل یعنی بدل کر جانور کی شکل میں تبدیل ہو کر آگ میں چلا جانا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بچی کے تعلق سے کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ اس میں بات ایک شیطانی ہے خواب، دراصل وہ سارا خواب ہی شیطانی ہے۔ اس میں جو اچھا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن آپ نے یعنی دیکھا، اس میں آپ نے تلاوت قرآن سنی، آپ کے شوہر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ حصہ بہت اچھا حصہ ہے۔ اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے، اور آپ کا چیخیں مارنا اور بند کرو کہنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ویسے بھی حسد اور نظر کا اثر ہے اور آپ کو ویسے بھی علاج کرانا چاہیے۔ آپ کسی راقی کے پاس جا کر یا نہیں تو خود سے قرآن پڑھ کر اپنا علاج کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد شفا و آرام ہو جائے گا۔ آپ لوگ کے پیچھے نظر اور حسد کا اثر ہے، اس سے بچنے کی آپ کوشش کریں۔ وہ کوشش اس طرح کریں کہ 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھیں، اور صبح شام کے اذکار نبوی پڑھیں اور تلاوت قرآن کی پابندی کریں۔ اس طرح انشاءاللہ کوئی مرض ہوگا تو اس سے شفا ہو جائے گی، اور
آئندہ مرض لگنے سے بھی آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، جو کچھ مرض آپ کو لاحق ہوا ہے اس سے مکمل شفا عطا کرے، اور آپ سب کو عافیت اور خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور باقی جو حصہ ہے آپ نے اپنے آپ کو گھاس میں دیکھا تھا، یہ حصہ اور بچی کا تو میں نے کہا وہ شیطانی حصہ ہے، بچی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محض شیطان ہے، وہ آپ کو صرف ڈرانے، گھبرانے، پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے مناظر خواب میں آپ کو دکھا رہا ہے، تاکہ آپ کا سکون خراب ہو، آپ کی نیند خراب ہو اور آپ کے دل میں غم پیدا ہو۔ اس طرح کے خواب شیطان نے دکھا کر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کے لیے اس طرف لیفٹ جانب تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، جس طرح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کسی سے خواب کا ذکر نہ کریں، کسی سے خواب کا ذکر نہ کریں، انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور رہا آپ کے بھائی بہنوں کا آپ کو کسی کے پاس لے جانا، وہ اہل بدعت لوگ ہیں، وہ صحیح علاج کرنا نہیں جانتے، شعبدہ بازی کرتے ہیں، شعبدہ باز لوگ ہیں، دھوکہ فریب ان کے پاس ملے گا، اور بہت زیادہ دین سے وہ بالکل معدوم لوگ ہیں، دین سے بالکل معدوم لوگ ہیں۔ ہرگز اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے کہ فلاں کے ساتھ جاؤ یا فلاں کے پاس جاؤ، تو آپ ہرگز ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو دین ہی نہیں جانتے، جو اسلام کے نام پر بس مسلمان ہیں لیکن وہ دین ہی نہیں جانتے۔ تو ویسے لوگوں کے پاس جا کر اپنا علاج نہ کریں۔ آپ کو یقیناً علاج کی ضرورت ہے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے علاج کے لیے قطعاً عجلت میں یا غفلت میں آ کر آپ کبھی کسی ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو دین سے دور ہیں، گمراہ ہیں، خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ ویسے لوگوں کے پاس جا کر آپ نہ بھٹکیں اور اللہ کی پناہ طلب کریں، مسلسل کوشش کریں، جب علاج کروانا ہی ہو تو کسی لائق انسان کے پاس جا کر علاج کروائیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، شفا عطا فرمائے اور آپ سب کی حفاظت کرے۔ ھذا واللہ اعلم۔